السلام علیکم دوستو، ہم نے اس ویڈیو کے پچھلے پارٹ میں ٹریٹی آف لوزین یعنی کہ معاہدہ لوزین کیا تھا اس کے بارے میں پڑھا۔ آج جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ترکی کے پاس اب آپشنز کیا ہیں، یعنی کہ یہ معاہدہ جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ 2023 میں مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد ترکی کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ دوستو اس کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ٹریٹی آف لوزین کیا تھی اس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا، لہٰذا میں آپ کو اس کا ایک اوور ویو دے دیتا ہوں۔ ٹریٹی آف لوزین جو تھی یہ جنگ عظیم 1 یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا ایلائڈ فورسز یعنی کہ برطانیہ اور اس کے حامی ممالک جو تھے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا عثمان امپائر کے ٹوٹنے کے بعد، اس معاہدے کی 5 شقیں تھیں، یعنی کہ اس معاہدے میں 5 شرطیں رکھی گئی تھی۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا تھی کہ سلطنت عثمانیہ میں جو خلافت تھی اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، جتنے بھی اس کے لیگل ایئرز یعنی کہ جانشین تھے ان کو یا تو قتل کر دیا گیا یا ملک بدر کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی ایسٹس تھے یعنی کہ اثاثے تھے ان کو ضبط کر لیا گیا تھا اور آپس میں تقسیم کر لیا گیا تھا۔ کن ملکوں میں تقسیم ہوا تھا؟ برطانیہ اور اس کے ساتھ جو اس کی حامی ممالک تھے، ایلائڈ فورسز تھی۔ اور ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی کہ دین اسلام پر پابندی لگا دی گئی تھی اور خلافت پر مکمل طور پر بین تھا۔ اور آخری 2 شقیں جو تھیں، آخری 2 اس کے جو پوائنٹس تھے جس سے ترکی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ تھا ان کی اکانومی۔ وہ کیسے کہ ترکی پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ معدنیات یعنی کہ رینیویبل ریسورسز جو ہے ان کی مائننگ نہیں کر سکتا، ڈرلنگ نہیں کر سکتا، نہ تیل کی، نہ پیٹرول کی، ڈیزل کی۔ اس کو یہ سب چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی، یعنی کہ باہر کے ممالک سے منگوانی پڑیں گی۔ اور ترکی کا موجودہ جو استنبول ہے اس کا پرانا نام تھا قسطنطنیہ، اس کی جو بندرگاہ تھی باسفورس، وہاں جتنے بھی بحری جہاز گزرنے تھے ان کو ٹول فری کر دیا گیا، یعنی کہ اس بندرگاہ کو انٹرنیشنل واٹر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ وہاں سے جتنے بھی بحری جہاز گزریں گے ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ یہ معاہدہ 2023 میں مکمل ہو رہا ہے، یعنی کہ 100 سال اس معاہدے کو مکمل ہو رہے ہیں۔ 100 سال تک ترکی پر پابندی تھی کہ وہ ان پوائنٹس کی جو میں نے ابھی آپ کو 5 بتائے ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے ترکی کافی زیادہ ایک طرح سے ترکی کی عوام کہتی ہے کہ معاہدہ لوزین جو تھا، ٹریٹی آف لوزین سے ترکی یا ترکی کی جو عوام تھی وہ قید ہو گئی تھی۔ اب 2023 میں یہ معاہدہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد ترکی کے پاس آپشنز کیا ہے؟ ترکی کی وہ بندرگاہ باسفورس جو کہ انٹرنیشنل واٹر ڈکلیئر کر دی گئی تھی، اب اس پر وہ پابندی ہٹا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جو اس پر پابندی تھی کہ وہ اپنے ملک سے تیل نہیں نکال سکتا، ڈرلنگ نہیں کر سکتا، یہ ساری پابندیاں 2023 میں ہٹ جائیں گی۔ اب ترکی کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے۔ وہ کیا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکانومی وائز یعنی اکنامیکلی بہت اوپر لے کے جا سکتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کافی کمپٹیشن ہے، کس کے ساتھ؟ مسلم ملکوں میں ترکی بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دوستو یہاں پر کچھ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، وہ کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت مسلم ممالک میں جو سعودی عرب ہے وہ ایک طرح سے سو کال یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دکھاتا ہے دنیا کو، جس میں مغرب بھی شامل ہے، کہ مسلم ممالک کا جو اسپوک پرسن ہے یعنی کہ مسلم ممالک کو جو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ وہ بیسیکلی سعودی عرب کرتا ہے۔ لیکن سعودی عرب کی جو ٹائز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بہت سٹرونگ ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ سعودی عرب میں جتنا بھی تیل نکالنے والی کمپنیاں ہیں وہ ساری کی ساری امریکن کمپنیز ہیں، تو ان کا انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے۔ سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اس وجہ سے بہت سٹرونگ ہے۔ اب ترکی جو ہے، ترکی نے کیا کیا ہے؟ ترکی نے اپنے جو تعلقات ہیں وہ دوسرے ممالک سے بہت سٹرونگ کرنے شروع کر دیے ہیں، جن میں ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے اور پاکستان ہے، بلکہ ایون کہ چائنا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، اور رشیا کے ساتھ انہوں نے جو ڈیفنس ڈیلز کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج کل ترکی کا ایک مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہے۔ تاریخ اسلام کے وہ مجاہدین دکھائے گئے ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ کے دانت کھٹے کیے تھے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تہذیب پر فخر کریں۔ دوستو ایک طرف یہ معاہدہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ ڈرامہ آپ کے سامنے تھا۔ اب دیکھیں ترکوں میں یہ خیال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، اس کو تو امت مسلمہ میں بڑی شہرت حاصل ہے، بلکہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں، بلکہ میں پرسنلی ان کو لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، ان کا جو ویژن ہے، آئی سلیوٹ ٹو ہم۔ اب دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریٹی آف لوزین کے ذریعے
ان سے وہ علاقے یا ان کے جو حقوق تھے وہ ان سے چھین لیے گئے تھے۔ حجاز مقدس، مکہ اور مدینہ جن کی میزبانی 650 سال تک خلافت عثمانیہ میں یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے چھن گئی ہے۔ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں انہی حجاز مقدس کی میزبانی دوبارہ ملے جو کہ ان سے 100 سال پہلے چھین لی گئی تھی؟ ایک طرف حجاز مقدس کی میزبانی کے جذبات اور دوسری طرف سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت سٹرونگ ہے۔ سعودی عرب میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب پاکستانی نوکری کرتے ہیں، بنگلہ دیشی مسلمان کرتے ہیں، ہندوستان کے لوگ کافی وہاں پر نوکری کرتے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی اکانومی یعنی کہ ان کی جو معیشت ہے کتنی سٹرونگ ہے۔ ترکی 2023 کے معاہدے کے بعد جس میں ان کے پاس اپرچونٹیز ہیں، مواقع ہیں، وہ کیا ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اکنومیکلی رائز کر سکتے ہیں، اوپر لا سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے، مفتی تجزیہ کار ہم ٹی وی میں سنتے ہیں کہ ایک نیو بلاک بننے جا رہا ہے، یعنی کہ وہ بلاک جس میں چائنا، پاکستان، ٹرکی، پاکستان میں بھی نہ ہو لیکن ترکی جو ہے اس نے اپنے تعلقات بڑے مضبوط کرنے شروع کر دیے مختلف ممالک کے ساتھ، جن میں انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان ہے، چائنا ہے، یعنی کہ یہ ممالک آپس میں تجارت کے لیے کوئی نئی کرنسی متعارف کروا سکتے ہیں۔ یہ مستقبل کی بات ہے۔ امریکہ ہو سکتا ہے مستقبل میں اتنا سٹرونگ نہ ہو کیونکہ کرونا کی وجہ سے ان کی اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن چلی گئی ہوئی ہے۔ اب ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ حالات بن رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ڈرامہ جو تھا اتر الغازی نہ صرف ترکی میں بلکہ دنیا کے 70 سے زیادہ ممالک میں ان کی زبان میں لگ چکا ہے، بلکہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور سب سے خاص بات ہے کہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر یعنی کہ پی ٹی وی کے اوپر یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، جس سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کس کی طرف زیادہ جا رہا ہے یا جا سکتا ہے، یا پاکستانیوں کے جذبات کس کی طرف ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے اوپر جب اختتام کا وقت تھا، یعنی کہ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیہ خلافت جو تھی اس کو توڑا جا رہا، تو دنیا کے کسی مسلم ملک یا وہ ممالک جو اس سے الگ ہو رہے تھے، کسی نے بھی اس کے حق میں آواز بلند نہیں کی تھی۔ صرف اور صرف آواز بلند ہوئی تھی، نہ صرف آواز بلند ہوئی تھی بلکہ مجاہدین لوگ جو لڑنے کے لیے گئے تھے وہ گئے تھے برصغیر سے، یعنی کہ موجودہ پاکستان اور ہندوستان۔ ان لوگوں کی آج بھی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ترکی کی عوام اور ترکی پاکستانیوں اور ایشیا کے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ اس ڈرامے کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں نا، وہ لوگ خود نہیں، ان کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ مسلم امہ، تمام مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے خود ہی بتائیں۔ ایک مسلمان، عقل و فہم رکھنے والا مسلمان کیسے یہ چاہے گا کہ مسلمانوں میں بٹوارا ہو، یعنی کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو، نہ کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں؟ ترکی ایک پلان لے کے چل رہا ہے، ایک ویژن کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو وہ حقوق ان سے چھین لیے گئے تھے، وہ مقام جو ان کے پاس تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی شکل میں ان کے پاس تھا، جو ان سے چھین لیا گیا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے آواز بلند کرنے والا ترکی ہے، اور ترکی کا صدر طیب اردگان ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اقوام متحدہ میں کشمیر کے اوپر بولنے والے وہ تھے، برما یعنی کہ میانمار جو ہے وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم پر وہ بولے تھے۔ طیب اردگان ان کا ایک ویژن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی آواز بنے۔ میں پرسنلی ان کو بڑا لائک کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ قدم بڑھاتے ہیں تو پاکستانیوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ترکی اور طیب اردگان مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کیا وہ اپنے اسی خواب کی بحالی کے لیے جو ان سے چھین لیا گیا تھا اس کی طرف جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ اگر وہ یہ خواب اپنا دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کریں گے تو ہمیں پاکستانیوں کو ایز اے مسلمان ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ میڈیا میں پاکستان، ترکی کے خلاف بڑی بکواس ہوتی ہے، کافی لوگ غلط لفظ بولتے ہیں، ایون کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کے اوپر میڈیا میں زور دیا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر ویسٹرن میڈیا یعنی کہ مغربی میڈیا میں ہوتا ہے۔ یہ میڈیا وارفیئر کا دور ہے۔ ہر میڈیا چینل مغرب میں اپنے نیریٹو کو پروموٹ کر رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف وہ کر رہے ہیں۔ میری درخواست ہے پاکستان اور وہ مسلم ممالک
درخواست نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان سمیت مسلم ممالک کو اپنے ایسے مضبوط چینلز کھڑے کرنے چاہیے یا بنانے چاہیے جو کہ ویسٹرن یعنی کہ مغربی میڈیا کے اس نیریٹو کو توڑ سکیں. کس نیریٹو کو توڑ سکیں؟ جو وہ مسلمانوں کے خلاف، مسلم ممالک کے خلاف اور مسلمانوں کی جو یونٹی ہے، مسلم امہ کی یونٹی، اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف ایک قدم ہو کر آئیں. اور سوشل میڈیا کا یہ دور ہے جو کہ سب سے تیز ترین انفارمیشن پہنچانے کا سورس ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یوتھ ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کو اس طرح یوز کریں کہ ہم مسلمانوں کو یکجا کر سکیں، نہ کہ آپس میں انتشار پھیلا سکیں. دوستو 2023 کے بعد میں امید کرتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ترکی وہ ملک بن کر سامنے آئے اور ہم پاکستانیوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم پاکستانیوں کو، ہمارے ملک کو، ہماری گورنمنٹ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم کیوں نہ کریں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہے، ہمیں مسلم امہ ہونے پر فخر ہے، ہمیں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جانا چاہیے. بہت ہو گیا، کافی لمبا مسلمانوں نے سفر کر لیا ہے، اب اور نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.